بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 25ویں ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال کا تذکرہ گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں کیا گیا۔ ہجرت کا جو 9واں سال ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہجرت کے اس 9ویں سال میں ایک واقعہ تو غزوہ تبوک کا پیش آیا، دوسرا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں حج کرنے کا پیش آیا۔ ہجرت کا یہ جو 9واں سال ہے، اس 9ویں سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، چونکہ اب مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا، سارا عرب الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب کسی کے اندر سر اٹھانے کی ہمت نہیں اور کوئی اور راستہ نہیں بچا، سارا عرب مسلمان ہونے لگا۔ تو عرب کے اندر جو آس پاس بہت سارے علاقے تھے، بہت سارے قبیلے تھے، خاندان تھے جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا یا جن کے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا، اب جب کہ مکۃ المکرمہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، مسلمان اس کے والی ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے، متولی بن گئے، تو مختلف خاندان اور مختلف قبیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ بہت ساری جگہوں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، پیغام پہنچایا، اور بہت سارے قبیلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ چونکہ یہ وفد کی شکل میں آتے تھے اور ایک دو نہیں، سینکڑوں قبیلے آئے، سینکڑوں وفود آئے، اس لیے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ تفسیر کی کتابیں لکھنے والے علماء نے بات لکھی ہے کہ تقریباً 100 قبیلوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول۔ یہ ایک اہم واقعہ۔ اور دوسرا واقعہ پیش آیا غزوہ تبوک کا۔ مکۃ المکرمہ بلکہ سارا عرب فتح ہو چکا تھا، تو جو عیسائی تھے وہ دہل گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ لوگ مکے سے باہر نکل گئے، عرب سے باہر نکل گئے، تو ہماری سلطنتیں، ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں۔ اور تبوک کے علاقے میں عیسائیوں کا لشکر جمع ہونے لگا اور سینکڑوں کی تعداد میں قیصر روم نے اپنے فوجی وہاں بھیجے، اپنے سپاہی وہاں بھیجنے شروع کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مدینۃ المنورہ واپس چلے گئے، اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تبوک کی طرف چلنے کا حکم دے دیا۔ غزوہ تبوک ایک بڑی اہم لڑائی، شاندار معرکہ ہے، بڑا غزوہ ہے، اہم اس لیے ہے، شاندار اس لیے ہے کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ایک دور دراز کا سفر کر کے جانا تھا، اور ایسے موقع پر یہ سفر ہو رہا تھا، ایسے موقع پر یہ لڑائی ہو رہی تھی کہ خوب گرمیوں کا موسم ہے اور کھجوریں بالکل پک کے درختوں پر لٹک رہی ہیں، ان کو نکالنا ہے اور پھر سال بھر کی آمدنی انہی کھجوروں سے کمانی۔ ایسے موقع پر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کھجوروں کو ضائع کر دیا جائے اور جو سال بھر کی کمائی ہے اس کمائی کو برباد کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر حکم دیا گیا کہ تمہیں نکلنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ غزوات میں بتایا نہیں کرتے تھے کہاں جانا ہے، لیکن غزوہ تبوک میں بتایا، کیونکہ لڑائی ایک بڑے دشمن سے ہے، دور جانا ہے، اور تاکید کر دی گئی کہ گھر میں معذور کے علاوہ، بیمار کے علاوہ، عورتوں اور بچوں کے علاوہ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں، سب کو نکلنا ہے۔
سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 30,000 یا 40,000 بلکہ بعض روایتوں کے مطابق 70,000 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں نکلے۔ بڑی قربانیاں دے کر نکلے، گرمی کے موسم میں اتنی دور جانا گئے، بڑی لڑائی گئے، بڑا دشمن سامنے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں، گھوڑے مانگے جا رہے ہیں، اونٹ مانگے جا رہے ہیں، صحابہ اپنا سب کچھ لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہی موقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 40,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پورا گھر کا سارا ساز و سامان لے کے آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بولی لگائی، بولنا شروع کیا، اللہ کے رسول میں 300 اونٹ دوں گا، 400 دوں گا، 500 دوں گا، پورے ساز و سامان کے ساتھ 1,000 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اب بس اونٹوں کی ضرورت نہیں، تو گھر جا کے انہوں نے اشرفیاں لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسی قربانیاں صحابہ نے دی، جنگ کے لیے نکلے، تبوک کے مقام پر اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے، 18-20 دنوں تک وہاں قیام کیا، لیکن جو مسلمانوں کی جمعیت تھی، جو ان کا اتحاد تھا، جو ان کا جذبہ تھا، اس جذبے کے آگے قیصر روم کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ ان کے فوجی لڑنے سے پہلے ہار مان کے چلے گئے، اور وہاں آس پاس میں جو قبیلے تھے انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی، بات ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے قیام کے بعد واپسی کا ارادہ کر لیا۔ بہت سارے منافقین تھے، بغیر کسی مجبوری کے وہ اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اتنی دور کون جائے گا، اتنے بڑے دشمن سے کون لڑے گا، اور یہ پکی پکائی کھجوریں چھوڑ کے جانا ہے، باغ چھوڑ کے جانا ہے، سال بھر کی کمائی چھوڑ کے جائیں گے تو کھائیں گے کیا، گزر بسر کیسی ہوگی، یہ سارے خیالات شیطان ان کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا رہا، گئے نہیں۔ لیکن تین مخلص صحابہ ایسے تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، آج کل میں ان سے بھی تاخیر ہو گئی، اور یہ نکلنے میں رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ ایک کا نام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی کا نام حضرت ہلال رضی اللہ عنہ، اور ایک مرارہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابہ ہیں جو اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن کوتاہی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ جب واپس آئے اور انہوں نے سچی بات بتا دی، منافقین آئے جھوٹی بات کہتے رہے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ لیکن یہ 3 صحابہ چونکہ سچے صحابہ تھے، مخلص صحابہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات بتائی، کوئی عذر نہیں اللہ کے رسول، ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس لڑائی میں شامل نہیں ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اعلان کیا کہ ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور 1-2 دن نہیں، پورے 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشاد کی لاج رکھی کہ وہ 3 اگر کسی سے ملنے کی کوشش کرتے تب بھی نہیں ملتے، کوئی سلام کا جواب نہیں، کوئی بات نہیں، بائیکاٹ ان کا ایسا کر دیا گیا۔ 40 دن گزرے تو ارشاد ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جانا ہے۔ بڑی آزمائشوں میں یہ وقت گزرا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑے امتحان میں مبتلا کیا، اور پھر جب 50 دن گزر گئے اللہ رب العزت نے ان کی یہ آزمائش ختم کر دی۔ بخاری شریف میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے مذکور۔ وہ آزمائش ختم ہوئی،
ان کی توبہ قبول کر لی گئی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. ان کی توبہ قبول کر لی اور صحابہ خوشی خوشی 50 دنوں تک کسی نے بات نہیں کی. اور جب ان کی توبہ قبول کر لی گئی، صبح کے وقت میں صحابہ بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں. یہ اصل میں دین کی اتباع ہے، حضور کے حکموں کی اتباع ہے. جو بولا جائے وہ سن لیا جائے. صحابہ کو منع کیا گیا بات کرنے سے، رک گئے. صحابہ کو خوشخبری سنانے کا حکم دیا گیا، بھاگ بھاگ کے. بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے ان کو اتنی جلدی تھی اس خوشخبری کو سنانے کی کہ جہاں تھے وہیں سے انہوں نے زور سے پکار کے کہا، ابشر یا کعب، اے کعب تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر. یہ غزوہ تبوک ہے جس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن یہ اہم واقعات پیش آئے. کچھ پیغام اس میں دیا گیا. اللہ کے راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے اپنا سب کچھ قربان کیا، کیسے لٹایا، کیا حالات ان کے اوپر آئے، کیسی آزمائشیں آئیں. یہ ساری چیزیں ان واقعات کے اندر، غزوہ تبوک کی اس لڑائی کے اندر اللہ پاک نے رکھی. ہجرت کے 90 سال پیش آنے والا یہ آخری معرکہ ہے، آخری غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے. ہجرت کے 90 سال جو تیسرا اہم واقعہ پیش آیا وہ حج کا واقعہ ہے. حج فرض ہو چکا تھا. آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر کچھ لوگوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام نے اعلان کرنے کے لیے اعلان کیا گیا ہجرت کے 90 سال کہ آئندہ سال کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور آئندہ سال سے یہ جو جاہلیت کی رسمیں حج کی اس عبادت کے اندر آئی ہیں انہیں بھی ختم کرنا پڑے گا. اور یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال سے کوئی برہنہ ہو کر، ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا. ننگے طواف کرتے تھے، اعلان کر دیا گیا. آئندہ سال کے حج کی تیاریاں آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کروائیں. اعلان کیا گیا کہ آئندہ سال کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یہ ہجرت کا 9واں سال ہے. عام الوفود اس کو کہا جاتا ہے. بہت سارے قبیلوں نے آ کے اسلام قبول کیا. غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا حج حضرت ابوبکر کی قیادت میں امارت میں ہجرت کے 90 سال ادا کیا. آئندہ ہجرت کا جو 10واں سال ہے اور پھر اخیر کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ آگے کی ویڈیوز میں سنائے جائیں.